کی جو صدا جو بلند ہو رہی ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ زور پکڑے، کیونکہ اس سے ملک جو ہے بڑے خطرناک ایک گرداب میں پھنس جائے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ہی یہ الیکشن اس قدر صاف و شفاف ہو اور یہ تمام جو خدشات ہیں یہ دور ہو جائیں، تاکہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو اہداف ہم چاہتے ہیں وہ اہداف سامنے آئیں۔ لہٰذا ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ بالکل صاف و شفاف ہو، سیکیورٹی کے معاملات پہ ہمیں بھی خدشات ہیں، وہ بالکل جو ہیں ایسے ہوں کہ کوئی امیدوار، کوئی پاکستانی اپنی جان سے نہ جائے، کوئی پاکستانی جو ووٹ ڈالنے جائے وہ ہدف نہ بنے۔ اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ، اور شہادت اوان صاحب اب آپ سے بات کریں آگے طرف۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا کہ آپ سب کو ہم نے یہاں پہ زحمت دی۔ اصل بات تو جو کچھ بھی ہم یہاں کہنا چاہتے تھے وہ جناب سینیٹر صاحب نے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ دی ہیں۔ یہ بات تو آپ سب دوستوں کے سامنے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس دن ہی اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے اپنی کمپین شروع کر دی کہ آئین اور قانون کے مطابق بر وقت جو ہے الیکشن کا انعقاد ہونا بہت لازم ہے، اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائق تحسین ہے کہ ان کی یہ ایفرٹس جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو گئی ہیں۔ اب الیکشن آپ نے تیسرے فیز میں جا چکا ہے، اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ 8 فروری جو ہے پتھر پہ لکیر ہے اور الیکشن ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو یقینی طور پہ الیکشن ہونا چاہیے، ہر حال میں الیکشن ہونا چاہیے، کسی قسم کا ہیلا بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آپ دیکھیں کہ جو ممالک جو تباہی کے دہانے پہ تھے انہوں نے پھر بھی آپ نے الیکشن کبھی بھی اس میں تاخیر نہیں کی۔ الحمدللہ پاکستان میں وہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر ہیں، اس قدر بہتر نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ دہشت گردی پھر سے جو سر اٹھا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ لوگ اس الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے الیکشن کو یقینی بنائیں۔ جن لوگوں نے ہمیں لانا ہے ان کے ساتھ ہم اپنے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو مزید ہم استوار کریں۔ جو شوشہ یا جو انہوں نے ایک بات چھوڑی ہے کہ ہم تو پہلے سے اقتدار میں آ چکے ہیں، بس خالی ایک پروسیس باقی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے اس ملک کے عوام باشعور ہیں، ادارے جو ہیں خود مختار ہیں، اور الیکشن میں وہی رزلٹ آئے گا جس طریقے سے لوگ جس کو ووٹ دیں گے۔ اور اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں جتنی مین بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز میں سے واحد بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، جو کہ اسپاٹ لیس جو ہے، بے داغ جن کا ماضی ہے، اور وہ ایسی شخصیت ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے یہ کبھی یقین ہے کہ آنے والا وقت جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ اس ملک کی باغ دور جو ہے شہید رانی کے بیٹے آصف علی زرداری صاحب کے صاحبزادے میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ہاتھ میں ہوگی۔ باقی جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، آپ ان سے کسی کو بے دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وہی لوگ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں کہ جن کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور جن کو یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عوام کو یکجا کرنے والی پاکستان پیپل پارٹی اس کا مستقبل لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اور باقی تو کوئی نئی کہنے والی بات نہیں۔ جہاں تک ہمارا منشور ہے، الیکشن کا مینیفیسٹو ہے، اس کے لیے سینیٹر صاحبہ نے آپ کو بتا دی ہے۔ آپ نے لاڑکانہ میں بلاول بھٹو صاحب کی اسپیچ سن لی ہے، لیکن ان حالات میں جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے کیا۔ اگر پچھلے بجٹ میں بھی دیکھیں تو ملازمین کی تنخواہوں کے اوپر یہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہی کا زور تھا کہ جس کی وجہ سے یہ 30% 28% تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ اور جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اس وقت بھی دیکھیں عوام کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے ہم نے کوشش کی، اور ملک کے حالات معاشی طور پہ بہتر ہوئے۔ اور واضح طور پہ میں بتاؤں کہ آصف علی زرداری صاحب کا اگر آپ دور دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈیموکریسی کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور ان کی ویژن کیا تھی۔ اگر آج کچھ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم سی پیک
جو ہے اس میں ہمارا ہاتھ ہے. یہ دیکھیں انیشیٹو کس کا ہے. موسمی تبدیلی کے لیے رولز جو ہے اس وقت کی بات آصف صاحب نے 2012 میں جو انہوں نے کی اور آج آپ کو پتہ چل رہی ہے. جس طریقے سے سینیٹر صاحبہ نے کہا ایران گیس پائپ لائن کی بات جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے کی. جس طریقے سے بھی جو بھی صورتحال سچویشن ہے آپ کے سامنے ہمارا جو ہے وہ ماضی حاضر ہے اور یقینی طور پہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے اور اس ملک کے عوام کے لیے روشن تابناک جو فیوچر جو ہے انشاءاللہ تعالی ہوگا. تھینک یو جی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کچھ جو باتیں ابھی آپ نے کی ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں, کچھ لوگوں کی خواہش بھی ہے, تو اگر خدا نہ خواستہ الیکشن ملتوی ہوتے ہیں یا ڈیلے ہوتے ہیں اس صورتحال میں پیپل پارٹی کا کیا کردار ہوگا؟ میں جواب دے دیا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سینیٹر صاحبہ نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں. میں یہ آپ کو بتاؤں, آپ کو یہ ہوگا واضح طور پہ ایون کہ میری عدالت عظمیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو ایسی بات کوئی بھی نہ کرے, کوئی اس قسم کی کوئی افواہ پھیلانے کی کوشش بھی نہ کرے, اور یہ یقینی طور پہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے. اور ہم نے پہلے یہ آپ کو واضح کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن تو آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلے سرحد کے پنجاب کی اسمبلیاں گئی تھی اس وقت ہم کہتے تھے وقت پہ ہونے چاہیے. جنوری میں الیکشن ہونے تھے, اپریل میں الیکشن ہونے تھے, 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے. لیکن اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہماری عدالتیں بھی اپنے جو کہے ہوئے احکامات جو ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کروا سکی. لیکن ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اس نے جیسے ہی پارلیمان نے اپنا ٹائم ٹینیور کمپلیٹ کیا تو جو ہے پارلیمنٹیرینز گھر چلے گئے, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اس میں ٹیکنیکلٹی جو تھی لمیٹیشنز والی وہ بھی مکمل ہو گئی ہے. اب تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے کیوں لیٹ کیے جائیں. الیکشن لیٹ ہونے کی کو آپ وجہ بتائیں, کتنے دن لیٹ ہوں, کیوں لیٹ ہوں. الیکشن انشاءاللہ بر وقت ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ ہے الیکشن الیکشن الیکشن, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم نے کوشش کی. ہم نے پہلے دن سے کمپین شروع کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان عوام کو جس کو چاہیں, جس کو الیکٹ کرنا چاہیں الیکٹ کریں, لیکن ایک جو آئین میں دیا گیا طریقہ کار ہے, یہ ایک جمہوریت ہے, ہمارا ملک ہے, اس پہ ہمیں گامزن ہونا چاہیے. کوئی ادھر ادھر کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے. سیدھا آئین کے 73 کا جو متفقہ ہمارا آئین ہے جو وہ کہتا ہے اس کے اوپر ہم چلیں. سینیٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ 3 مرتبہ پہلے ریاض میں رہنے والا کوئی سیاسی رہنما اپنے آپ کو ایسا تاثر دے رہا ہے کہ اس کی ایسی ڈیل طے پا چکی ہے کہ وہ وزیر اعظم بن کے آئے گا, اس نے تاجپوشی اپنے طور پہ کر دی ہے, یہ تاثر وہ دے رہا ہے اور آپ اس کے اس تاثر کو تسلیم نہیں کر رہی کہ یہ حقائق پر مبنی ہے, باقی کوئی ڈیل طے پا چکی ہے. یہ خواہشات پہ مبنی ہے اور خواہشات جو ہیں ان کی ضروری نہیں ہر خواہش پوری ہو. لہٰذا جو جماعت اتنی دفعہ پاکستان پر حکمرانی کر چکی ہو, اس کے باوجود اسے بیساکھیوں کی تلاش ہو, اس کے باوجود وہ اس بات کو برا ہی نہ سمجھتی ہو بلکہ تمغے کی طرح سینے پہ اس نے سجایا ہوا ہے کہ ہماری بات بن گئی ہے, تو آپ خود سوچئے کہ اس کی سیاسی سوچ کیا ہے. اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لاہور تو چھوڑے اپنے ڈرائنگ روم سے باہر نہیں آ رہے. میں صرف اس کی بات آنے والے انتخابات کی صحت پر جو اس سے سوال اٹھیں گے اس پہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس انتخاب کے لیے پہلے جھلو کی صدا آ جائے اس پہ اتنا جو ہے ملک کا سرمایہ ہم لگانے جا رہے ہیں, تو کم از کم اس کی شفافیت تو اس قابل ہو کہ جو ہے آگے اس میں سے جو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں مسائل کا حل وہ نکلے. کیونکہ جو جماعت خود پوچھ رہی ہے کہ آپ بتائیے مسئلے کا حل, تو پھر اس کو ووٹ کیوں دے عوام, پھر عوام خود مسئلے کا حل کرے. ٹھیک ہے جی. کسی نہ کسی دور میں پیپلز پارٹی بہت ظاہر ہے کبھی ITI بن جاتی ہے, کبھی دیگر اتحاد سامنے آ جاتے ہیں اچانک, تو کبھی سپر لاڈلا اور لاڈلے کی بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس ساری صورتحال سے پیپلز پارٹی کیسے نکال پائے گی؟ اور دوسرا مسلم لیگ نون کا یہ تاثر دیا جا رہا ہے جو الیکشن کمیشن ہے اس کا ایک سیکریٹریٹ بن گیا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمیشہ
अलائنसेस जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनते रहे, और इस दफ़ा भी देखें यकीनी तौर पे कमज़ोर लोग एक मज़बूत आदमी के ख़िलाफ़ हमेशा मुत्तहद होते हैं। इस बात को तो आप ख़ुद मान रहे हैं कि छोटे छोटे लोग जिनको कोई इंतखाब में अपनी कामयाबी नज़र नहीं आ रही, वही लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने जो है अपने आप को मुत्तहद कर रहे हैं। और वो यकीनी तौर पे मैं आप बताऊं, आपका जो इशारा है वो अभी हालिया जो नून ने